الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عزیزم و محترم اعجاز صاحب نے اس نشست کا اہتمام کیا جس کے اندر علماء اور ناخان اپنی حصے دا ہدیہ عقیدت پیش کرن اللہ آپ سب سے راضی ہوئے اور سب سے کرم فرمائے میں دو چار گالاں کرانگا اور اپنی محفل جاری رکھیا اپنا جو توڑا محترم حاضرین ساڑھی زندگی عطائے الہی ہے عطیہ خداوندی ہے اس نو اپنے اعمال کا اطاعت وچ گزارنا ضروری تو جب انسان مطیع ہو جائے تابع ہو جائے تو پھر سائیں دی مرضی نال جڑے کام بھی کرے وہ سارے عبادت میں شمار آپ سمجھ آ رہی مثلا بندہ دین دے سانچے وچ ڈھل جائے وہ دکان تے بھی بیٹھا ہوئے تے عبادت ہی کر رہے اگر بندہ دین دے سانچے وچ ڈھل جائے بازار وچ بزنس کر رہے دکان کر رہے تو عبادت وچ ہی شمار ہوئے اور اگر دین دے سانچے وچ نہیں ڈھلیا تو اس کا سارا کام دنیا داری شمار ہوگا اس کو تھوڑا سمجھنا ہے کہ حضور موجود نہیں اور صحابہ بھی بیٹھے
تو ایک صحت مند آدمی قریب گزر کے بازار میں چلا صحابہ نے جب اس سے دیکھ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس بندے دی جتنی باڈی اور صحت اگر جہاد کرتا تو کتنا اجر پانا۔ حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ اگر اس واسطے بازار جا رہے ہیں کہ اپنے بچیاں واسطے رزق حلال تلاش کرے تو اے جہاد وچ ہی جا رہے ہیں۔ یہ مطلب ہوا کہ بچیاں واسطے حلال روزی دی تلاش کرنا اے دراصل عبادت ہے اور اتنی اعلیٰ درجے دی عبادت۔ تو اگر حرام کمایا ہے تو سانچے دین دے وچوں نکل دین دارے نکل گیا وہ جیڑا وقت بھی گزارے گا وہ ثواب وچ شمار نہیں ہو ثواب وچ شمار ہو واسطے دین دے سانچے وچ ڈھلنا جس دا حکم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ پوری طرح دین دے سانچے وچ ڈھل جاؤ۔ دین دو نہیں دین اکو ہے۔ وہ بڑا کمڑا بندہ ہے جیڑا آندا ہے کہ آل نبی والا دین ہو رہے اصحاب نبی والا دین۔ وہ بڑا بیوقوف آدمی ہے جیڑا آندا ہے مولویاں والا دین ہو رہے صوفیاں والا دین ہو رہے۔ اپنی خرابی دور کرو، نبی پاک اکو دین ہی دیتا ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ ساریاں جاہلاں بنائیاں گلاں دنیا وچ سب تو بڑے صوفی صحابہ ابو بکر پاک نے، مولا علی پاک نے وہ اکٹھے مسجد حضور نال نماز پڑھ۔ دنیا میں سب بہترین بزنس مین عبد الرحمن بن عوف نے اکٹھے نماز پڑھی۔ دنیا میں ٹاپ کلاس بزنس مین حضرت عثمان بن عفان اکٹھے نماز پڑھی۔ دنیا میں سب بہترین فوجی خالد بن ولید اکٹھے نماز پڑھتے ایک مسجد۔ دنیا میں سب بہترین امانتدار امین الامہ عبیدہ بن جراح کٹھے نماز پڑھے۔ دنیا میں سب بہترین مؤذن حضرت بلال، بہترین قرآن قاری ابی بن کعب، بہترین جج مولا علی، حضرت معاذ بن جبل۔ ایک ہی جگہ تیرا منے لینا کوئی نہیں ہے۔
حضرت ابو ہریرہ جیسے محدث، عبداللہ بن عباس جیسے مفسر، ایک صاحب سے کھلوتے ہیں کہ میرے نبی نے نہیں فرمایا بدواڑیاں لینا بکریاں، کوئی بزنس مین، کوئی مجاہد ہے، کوئی عالم ہے، کوئی محدث ہے، کوئی مفسر ہے، تو چونکہ سارے دین سانچے میں ڈھلے ہوئے لہذا سارے اپنی جگہ کی عبادت کا آپ مسئلے سمجھے کہ نہ سمجھے، پہلے بندے دا کو سانچے میں ڈھلنا ضروری ہے، جدو اس سانچے میں ڈھل جائے جو دین دا ہے اور دین داران دا سانچا مڑ پاوے دنیا دا کوئی کام نہیں کرے، او کام کرنا عبادت میں شمار ہوئے گا کہ بندہ دین دے سانچے میں چلے آیا۔ میری گل دی سمجھ آ تو پہلے اے جو دائرہ ہے دین دا جیدے بارے اللہ فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جائے۔ ساڑھے کچھ بندے نے انہوں انگریزی تہذیب اور کلچر بڑا پسند ہے، وہ آندے نے بھئی انگریز بڑے بڑے لکھے ہوتے نے، بڑے وائٹ کلر دے ہوتے نے، انہاں دیاں سڑکاں بڑیاں صاف ہوندیاں نے، انفراسٹرکچر بڑا مضبوط ہے۔ میں کہے جدو بندے تے کسے دا روب تاری ہو جائے نا تو ان دی ہر شے چنگی لگ دی، مرعوب جو ہو گیا۔ انگریز ایڈے عقل تو پیدل لوگ ہیں کہ ماں بڑی ہو جائے، ابا بڑا ہو جائے، انہوں اولڈ ہوں میں چھڑے ہوندے، ابا ایتھے رہو، تے بازاروں مل خرید کے کتا لے ہوندے، اپنے بیڈ روم میں کتے سمیندے۔ آپ نے دیکھا کہ نہ دیکھا، سویرے کتن لے کے ٹہلائیں لے جانا، شامی کتن لے کے باہر نکلنا ہے، رسی کھدی ہے، وہ خوراک رہنی ہے، وہ نمین ہے، تے اپنے بستر سمینا ہے، ماں اولڈ میں چھڑی، اجے آندے نے چکل بڑا۔ یہ نوے ایک رتیوی شعور ہوندا تے کتیاں تو زیادہ اہمیت اپنے ماں پیون دے۔ الحمدللہ پاکستان جیسا بھی ہے، ماں پیون بندے اپنے گھر رکھ دینے، کتے آوارہ ہوتے ہیں، ان کتیاں نو بیڈ روم میں چلے آتے ہیں، ماں پیون بار بار کے دے آتے ہیں، بندے ساڑھے آتے ہیں انگریز بڑی شہد ہے۔ اے اپنے عقل دا علاج کراؤ، اے انگریزاں تو مرعوب شدہ قوم میں، اے انگریزاں تو روب آئی ہوئی قوم میں، کچھ ہوش کر۔ انگریز سڑکاں بڑا بیٹھے آخر جی او جی بڑے بندے جے انگریز اتھے ایک واقعہ ہویا، وہ درخت کٹن لگے نے، انہاں دی قوم احتجاج کیتا ہے بھئی یہ پرانا ہے، یہ دن پیار ہے، درخت نہ کٹیا جائے۔ انہاں دی احتجاج دی کال تے گورنمنٹ نے روک نہیں دیا۔ میں کہ انگریزاں دی تینوں بلائی لگی ہے، میں کہ انہاں روک نہیں کٹیا، لیکن افغانستان جا تین کتنے لوگ ملن گے، کسی دی ہاتھ کٹیا ہے، کسی دا پیر کٹیا ہے، کسی دا بازو نہیں، کسی دے بچے اپاہج نہیں، انہاں تے بمباری کون کرتا ہے۔ پورے شام نو کھنڈر بنا دیتا گیا، ملک شام نو کھنڈر بنا دیتا گیا۔
اور ایران تباہ کر دیتا گیا، عراق تباہ کر دیتا گیا، مسلمانہ دے ملکاں دے ملک انہاں ذلیلاں تباہ کر دیتے تے انہاں دی انسانیت ہے بھئی وہ درخت نہیں وڈ دور پھٹے مو ایسی انسانیت انہاں بر رکھاں نال پیار ہے تے بندے قتل کیتیوں تے ساڈے کملے بندے ایڈے بے وقوف نے، میں کئی بار یاد آؤں ان ساڈے منڈے ایڈے انگریز پرست نے سانا نے تسی پیر پرستو، میں کیا ہاں جی پیر پرستا، شکر ہے پیر پرستا انگریز پرست نہیں، بجے ریس بھی کرنے تے کسے پیر دی کرنے تو کسے بھلے کام میں چی کرنے نا، تُسی انگریز پرست ایڈے ہو پہنا ہونا تو انہا ہے شلوار لاؤ پینٹ پاؤ، تُسا شلوار لا کے پینٹ پا لیں ہونا تو انہا ہے کہ اپنی پینٹ لیرو لیر کرو کیتی نہیں گھٹنے سے پھٹی ہوئی ڈال کے پھرتے ہیں، میں کہا انگریز پرستو اسی تے پیر پرستی اپنے کپڑے بدائے نے، اساں پیر پرستی کپڑے آپ اپنا پیر پرستی یہ کتے بان اے پیر پرستی ہو گئی، اینے ٹوپی پا لئیے اے پیر پرستی ہو گئی تے تُسی انگریز پرستی اگلے بھی لائی جاندے ہو سے لڑتے ساٹھے نارو بھئی اے پیر پرست نے، شکر ہے پیر پرستاں ورنہ تو اڈیار اسی بھی انگریز پرست ہوندے تو ہم انگریزی تہذیب کے دل دادا نہیں ہیں۔ عزیزم اقبال فرمانے میں یورپ کی غلامی پہ ہوا ہے تو رضامند، یورپ کی غلامی پہ ہوا ہے تو رضامند، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے، مجھ کو تو گلہ تجھ سے، اور انگریزہ پیر پرستہ نال گل پیا کر مہربانی کرو پیر پرستی تے بت پرستی کچھ فرق رہا پیر پرستی تے بت پرستی کچھ فرق ہے تے او ران دیو، پیران دیا چنگیاں کمائے چونہ دی اتباع کرو، جیڑے غلط کرن یہ اکھویندہ نہ ہے تے کم از کم او کیتا نہ کرو، مثلا داڑھی میں رکھیے، علامہ منصب صاحب رکھیے، اور کیوں رکھیے بھئی میرے نبی دی سنت، اگر کوئی پیر داڑھی مونڈا ہے تو اس کام وچ او دی اتباع نہ کرو، ان جان دیو کیونکہ اسی کلمہ پیر دے آتے پڑھیا ہے پر پڑھیا نبی سونے دئی، ایک جملہ فقیر دا یاد جدوں کلمہ ہوندہ ہے نا ویچ تے میاں بی بی دا نکاح ہوندہ ہے او دوان کلمے دا آیا کرنا چاہی دا ہے تے رشتہ نبھینا چاہی دا ہے تے جدو پیر مرید پڑھن او دو بھی ویچ کلمہ ہی ہے او دو بھی دوان گرن چاہی دا ہے بھئی شریعت دی پاسداری دو میں گھر کرن پیر بھی کرے تے مرید بھی کرے۔ آپ اگر دیکھو سوال ہے ایک پاس سے تو اڈا پیر ہے، ایک پاس سے شریعت ہے،
تو آپ شریعت عمل کرو گے یا پیر دے پاس سے جاؤ گوڑ پیر ہے یو جڑا شریعت عمل کر جو حدود شرع توڑ دا ہے ماندہ میری اور لینے ہو دی شیطان علی لینے شریعت دی کوئی لینے جنی دی داتا صاحب بابا فرید شریعت دی لینے آج ایڈے تو کسے سنائے جانتے ہیں بندے تو کسے سنائے دے وہ میں اگلے دیں خرے آج ہی سنتا پہ آسان ایک بزرگ میں نے پہ سنائے دیا ہے بندہ ایک گیا پیران کو وہ بندہ عالم سے ان میں نہیں نہ لینا مروجہ رمض نہ گالا انہوں نے آکھیا بھئی حضرت صاحب آٹا گنیا پہ آتے بچ کتا موں پا انہوں نے آکھیا وہ مولوی بیٹھا ہے ساڑھا مریدوں نے تو پوچھو تو گئے تو مولوی جی کی کری انہوں نے آکھیا جیتے کتے موں پایا ہو تو میری روٹی پکاؤ میں آکھیا مڑو مولوی ہے کوئی شریعت تے کتے دے جھوٹے نپاک آکھیا وہ شریعتی ہاتھ روڑ کے محبت کرتا ہے اے واقعہ سارا 2 نمبر اس طرح میں پتہ نہیں کنے واقعہ مثلا یہ حضرت شاہ عنایت قادری کے بابا بلے شاہ او خدا دیا بندیاں ہو عقل نو ہاتھ مارو شاہ عنایت قادری کنے بڑے مفتی فی عالم نے تو اندازہ ہی جھوٹے واقعات بنا کے گھڑ گھڑ کے رکھے اور بندیاں دا ذہن مائنڈ سیٹ بنے دینا پیر دا کام ہے مریدانو شریعت دی دائرے ویچ لے آوے شریعت دے جامعے ویچ پہ انہوں لے آوے شریعت دا سبق پڑھاوے شریعت دے اتے چلاوے او پیر ہے اس پیر نال چلنا بھی چاہیے اس پیر نال محبت بھی کرنی چاہیے اس پیر دے مشن شدہ ساتھ اور اگر شرع شریف دا دائرہ تروڑ دا ہے تو وہ اپنے گھر دے اپنے